اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون صدق اللہ مولانا العظیم وعلی رسولنا البلاغ المبین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وازواج سیدنا ومولانا محمد واولاد سیدنا ومأوانا وملجانا وحبیبنا وطبیبنا وحبیب قلوبنا وطبیب قلوبنا وکریمنا وشفیعنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ حمد و صلات کے بعد قابل صد عزت و احترام سامعین کرام، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر عظیم ہے کہ اس نے ہماری نسبتیں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ دی ہیں۔ ماہ مقدس ماہ ربیع الثانی شریف اپنی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ خدائے وحدہ لا شریک نے ہمیں عطا فرمایا ہوا ہے، اور اس مہینے کو جو خاص نسبت تاجدار اولیاء سرکار سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے ہے کہ آپ کی 11ویں شریف کا مہینہ ہے، اور آل محبت پوری دنیا کے اندر سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے ہمارا جو موضوع چل رہا تھا ولایت کا، کہ ولی کیسے بنتا ہے، ولی بننے کا طریقہ کیا ہے، پچھلی جمعے ناسازی طبع کی وجہ سے بیان نہیں ہو سکا۔ انشاءاللہ ہم نے جو سلسلہ جہاں سے ختم کیا تھا اس سے آگے شروع کرتے ہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ موضوع سخن بنائی ہوئی ہے، خدا فرماتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے۔ تو ولی بننے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے عقیدہ توحید مضبوط ہو۔ تو رب کو رب ماننے کے لیے میں بیان کر رہا تھا کہ ضروری ہے دامن کرم مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ پھر اس پہ بات چل رہی تھی کہ مخلوق کوئی بھی ہو، خواہ نوری ہو، ناری ہو، خاکی ہو، آتشی ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، رب کو پہچاننے کے لیے اسے در مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ انبیاء کرام کی بات چل رہی تھی کہ انبیاء کرام سے خدا نے وعدہ میثاق لیا عالم ارواح کے اندر، اور یہ فرمایا لتؤمنن، میرے محبوب پہ تم نے ایمان لانا ہے، اور ایمان نام ہی اسی چیز کا ہے، ذات مصطفیٰ کے تصدق سے خدا کو پہچاننے کا۔ پھر اسی طرح فرشتوں کے متعلق بات ہوئی، اسی طرح جنات کے متعلق بات ہوئی، اسی طرح انسانوں کے متعلق بات ہو رہی ہے، انبیاء کی ذات کے متعلق بات ہوئی کہ قرآن کے اوپر ہم نے دلائل دیے کہ انبیاء کی ذات نے جس وقت تک ذات مصطفیٰ کے وسیلے سے خدا کو نہیں مانا، تو اس وقت تک خدائے وحدہ لا شریک نے انہیں تاج نبوت نہیں پہنایا۔ تمام انسانوں نے عالم ارواح کے اندر الست بربکم کا جس وقت وعدہ لیا، اس وقت بھی سرکار کے وسیلے سے رب کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ تو اب بات چونکہ اس سے آگے کرتے ہیں، لے کے چلتے ہیں، اب بات سمجھنے والی یہ ہے کہ یہ مکمل عقیدہ پختہ ہو گیا کہ کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی ذات ہو، اسے خدا کو ماننے کے لیے ذات مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔
بغیر ذات مصطفیٰ کے خدا کو نہیں مانا جاتا۔ تو اب ربنا اللہ، جس وقت کسی شخص نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، تو اسے دو چیزوں پہ محکم ایمان رکھنا پڑ گیا، ایک ذات مصطفیٰ پہ، دوسرا ذات خدا پہ۔ ایک ذات مصطفیٰ پہ، دوسرا ذات خدا پہ اسے محکم ایمان رکھنا پڑ گیا۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کا دامن بھی چھوٹا تو وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ کسی ایک کے دامن سے بھی اس کا ہاتھ چھوٹا تو وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ اگر وہ توحید کو چھوڑے یا رسالت کو چھوڑے تو مسلمان ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو رب جانے، لیکن رب جانے کہاں سے؟ ذات مصطفیٰ کے وسیلے سے۔ رب جانے کہاں سے؟ ذات مصطفیٰ کے وسیلے سے۔ یہ اولین ایمان کی پہلی سیڑھی ہے۔ جس وقت بھی کوئی بندہ مومن، کوئی بھی بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، وہ مسلمان بنتا ہے، اسلام کے دامن کرم کو تھامتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذات مصطفیٰ کے وسیلے سے خدا کو مانے۔ اب جس وقت ذات مصطفیٰ کے وسیلے سے انسان نے رب کو مان لیا تو وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا، وہ مسلمان بن گیا۔ جس طرح ہم سب مسلمان ہیں، پوری دنیا کے اندر 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، تو وہ سب کلمہ گو مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور ایک اور ضروری چیز جو سمجھنے کے قابل ہے، آج کل ہمارے یہاں پہ ایک بڑا عجیب سا وتیرہ چلتا ہے کہ ہم مسلکی بنیاد پہ جس کو دل کرتا ہے دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں کہ چل تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، چل تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہم جس وقت مور ہمارے ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے، جس پہ دل کرتا ہے لگا کے اسے کافر بنا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، کوئی بھی مومن مسلمان، یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے، عقائد کی تمام بڑی کتابوں میں یہ چیز شامل ہے، عقائد کی تمام بڑی کتابوں کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ کوئی بھی مسلمان اس وقت تک کافر نہیں ہو سکتا جس وقت تک وہ ضروریات دینیہ اور قطعیات دینیہ کا صریح مطلقاً انکار نہ کرے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ عقیدہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی شخص اس وقت تک کافر نہیں ہو سکتا جس وقت تک وہ ضروریات دینیہ اور قطعیات دینیہ کا مطلقاً انکار نہ کرے۔ اور مطلقاً بھی انکار کیسے؟ کہ وہ بلا احتمال بلا تشکیک انکار کرے تو وہ مسلمانی کے دائرے سے نکلے گا۔ اگر اس میں احتمال ہے، بات چیت کا راستہ موجود ہے، تو آپ اسے دائرہ اسلام سے نہیں نکال سکتے۔ آپ اسے گمراہ کہہ سکتے ہیں، مدل کہہ سکتے ہیں، لیکن دائرہ اسلام سے اسے نہیں نکال سکتے۔ یہ ہمارے بنیادی عقائد کے اندر شامل ہے۔ تو چونکہ ہم نے تو یہ ایک وتیرہ بنایا ہوا ہے نا، جس کو دل کرتا ہے ہم کافر 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 کی رٹ لگا دیتے ہیں، لیکن ہمارے اکابرین لکھ چکے ہیں، امام زابی اور اسی طرح تمام ہمارے جو بڑے عقائد کے علماء ہیں، عقائد کے اکابرین ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ بلا احتمال یعنی اس میں احتمال بھی کوئی نہ ہو، اور پھر اس کے بعد بلا، آپ یہ کہہ لیں کہ بات چیت کے، وہ بغیر کسی دلیل کے یہ کہے کہ میں قطعیات دینیہ کا انکار کرتا ہوں، ضروریات دینیہ کا انکار کرتا ہوں، تو وہ کافر ہے۔ اس کے بغیر آپ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے، گمراہ کہہ سکتے ہیں، لیکن کافر آپ اس کو نہیں کہہ سکتے۔ یہ ہمارے بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ تو اب جس وقت کسی نے ربنا اللہ کہا، سرکار کے وسیلے سے رب کو مانا، تو وہ مسلمان ہو گیا، پختہ مسلمان۔ اب اس سے آگے سفر ولایت شروع ہوتا ہے۔ یہاں تک تو جتنا بھی سفر تھا وہ مسلمان ہونے کا سفر تھا، کہ انسان سب سے پہلے ولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کامل مسلمان ہو۔ جس وقت تک وہ کامل مسلمان نہیں ہوگا تو وہ ولی نہیں بن سکتا۔
اب جس وقت کسی آدمی نے کہا ربنا اللہ کہ اللہ ہمارا رب ہے، رب کیسے مانا؟ سرکار کے وسیلے سے، اور پھر آگے قرآن نے اس کا راستہ بتایا، فرمایا ثم استقاموا، پھر اس پہ وہ قائم ہو گیا۔ قالوا ربنا اللہ تک تو جو راستہ تھا وہ مسلمانی کا راستہ تھا، وہ مسلمانی کا راستہ تھا۔ پھر ثم استقاموا کا جو راستہ ہے وہ ولایت کا راستہ ہے، وہ ولایت کا راستہ ہے۔ اب استقامت کیا ہے؟ چونکہ سب سے پہلے یہ چیز سمجھنی ضروری ہے کہ استقامت کیا ہے۔ استقامت کو ہم دو نیجوں پہ دیکھیں گے، ایک یہ کہ اس نے مان لیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ وہ پوری زندگی اس دعوے پہ اپنے قائم رہا، سرکار کے وسیلے سے مانگنا، پھر اپنے دعوے پہ وہ تا دم مرگ قائم رہا۔ استقامت کا ایک ترک تو یہ ہے کہ زبانی اقرار کے ساتھ، حلفیہ اقرار کے ساتھ، اعمال کے ساتھ وہ اس پہ قائم رہا، تو وہ تو ہو گیا مسلمان۔ دوسرا استقامت کا راستہ کون سا ہے؟ دوسرا استقامت کا راستہ یہ ہے کہ اس نے سرکار کے وسیلے سے رب کو مانا، پھر اس پہ اس نے استقامت اس طرح اختیار کی کہ جس محبوب کی زبان سے رب کو مانا، اس محبوب کی شریعت اور طریقت اور سنتوں پہ پوری زندگی عمل پیرا رہا۔ ایک تو ہے ہم جیسے عام مسلمان جو اپنی زندگی میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کبھی کر لیتے ہیں، کبھی نہیں کرتے، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کر لیتے ہیں، کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں، کبھی کیا کر لیتے ہیں، زندگی بین بین گزرتی ہے۔ یہ تو راستہ ہے مسلمانی کا، آپ اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کہہ سکتے، مسلمان ہے، گناہگار ہے۔ لیکن اس سے آگے استقامت کا راستہ کون سا ہے؟ فرمایا ثم استقاموا، پھر وہ اس پہ قائم رہے، اور قائم کیسے رہے کہ ان کی زندگی کی ہر ادا جو ہے وہ سنت مصطفیٰ کا نمونہ تھی، ان کی زندگی کا ہر وتیرہ سنت مصطفیٰ کا طریقہ تھا، ان کی رشتہ داری معاملات سنت مصطفیٰ کے مطابق تھے، ان کے کاروبار سنت مصطفیٰ کے مطابق تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا سنت مصطفیٰ کے مطابق تھا، ان کا چلنا پھرنا سنت مصطفیٰ کے مطابق تھا، ان کی حیات گویا اس طرح نظر آتی تھی کہ گویا سرکار کی احادیث کی تشریح ان کی ذات نظر آتی تھی، تو اس وقت وہ بندہ مقام ولایت پہ پہنچتا ہے۔ ثم استقاموا، پھر اس پہ وہ قائم ہو گئے۔ اور پھر آپ اولیاء کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں، تھوڑا سا مشاہدہ کروانے لگا ہوں، پھر اس کو بات آگے بڑھاتا ہوں کہ ولی پوری زندگی میرے مصطفیٰ کی سنت کے مطابق گزارتا ہے، رب کو مانا میرے مصطفیٰ کی حکم کے مطابق، کملی والے کے کہنے کے مطابق رب کو مان لیا۔ لیکن رب کو ماننے کے بعد پھر کیا ہوا کہ زندگی اس نے میرے محبوب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق گزاری۔ اس کے پوری زندگی کے اندر کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، اور یہ ولی کا خاصہ ہوتا ہے، یہ ولی کا خاصہ ہوتا ہے۔ خود میرے جد اعلیٰ حضور قبلہ عالم قبلہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پوری زندگی جو لوگ آپ سب جانتے ہیں کہ پوری زندگی ان کی کبھی تکبیر تحریمہ قضا نہیں ہوئی ہے، پوری زندگی کبھی تکبیر تحریمہ قضا نہیں ہوئی ہے۔ سفر میں بھی تھے، گھر میں موجود ہو تو مان لیا جی تکبیر تحریمہ قضا نہیں ہوئی، اپنے مرشد خانے تشریف لے کے گئے، آستانہ لیا کرول شریف، اس وقت کئی گھنٹوں کا سفر ہوتا تھا، 12 13 14 گھنٹے لگتے تھے ٹرین کے اوپر۔ اس ٹرین کے سفر کے اندر بھی نماز با جماعت ادا کرنی، تکبیر تحریمہ قضا نہیں ہونی، یہ ولی کی علامت ہے۔ اور آپ اپنے مرشد گرامی خواجہ حسن سواگی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ آپ سرہند شریف تشریف لے کے گئے، 15 دن آپ اپنے مرشد گرامی کے ساتھ رہے،
جو وضو آستانہ عالیہ دریا شریف سے کر کے گئے تھے 15 دن سفر کے بعد واپس آ کے وضو آستانہ عالیہ دریا شریف میں توڑا. اور آپ کے جو خادمین تھے وہ بتاتے ہیں کہ آپ کے پاؤں میں جو موزے آپ پہن کے گئے تھے، یعنی 15 دن آپ نہ سوئے نہ نیند کی. اب یہ آپ مزے کی بات، اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے جی کہ سونا تو فطرتی عمل ہے. تو چونکہ فقہ حنفی کے مطابق آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ اگر کوئی شخص جس طرح یہ بزرگ بیٹھے ہیں، چوکڑی مار کے بیٹھتا ہے اور وہ سو جاتا ہے، اسے اونگ آ جاتی، اس کا وضو نہیں ٹوٹتا جس وقت تک اس کو کامل یقین نہ ہو حواس کے خروج کا، یا کوئی اسے نہ بتائے تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن یہ تو چلے ایک شرعی میں نے درمیان میں سے ایک راستہ نکالا ہے نا آپ کو بتانے کے لیے. لیکن فقیر کا یہ کمال ہوتا ہے، فقیر کا یہ کمال ہوتا ہے کہ اس کی زندگیاں شریعت مطہرہ کے مطابق ہوتی ہیں. 15 دن اپنے مرشد کریم کے ساتھ آپ نے وضو نہیں توڑا، جو وضو کر کے گئے تھے اسی وضو میں نماز پنجگانہ بھی ادا کی، اسی وضو کے اندر سفر بھی کیا، نماز تکبیر تحریمہ بھی ادا ہوئی. اور آپ کی زندگی کا یہ معمول تھا اسی زندگی میں صلاۃ اللیل بھی ادا کی اسی وضو میں، اور سفر کے اندر 15 دن اپنے مرشد کریم کے ساتھ رہے اور کسی نماز کی تکبیر تحریمہ بھی قضا نہیں ہوئی. یہ کمال ہے فقیر کی زندگی کا. تو جب زندگی اس طرح کی ہوگی کہ نماز کی تکبیر تحریمہ بھی قضا نہیں ہوگی، یہ استقامت دین پہ، یہ استقامت دین پہ. حضور یہ فقیری کی ایک آپ کو بات سمجھا رہا ہوں استقامت دین کے اوپر. حضور قبلہ عالم قبلہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ، چونکہ ہمارے سامنے اور آپ کے سامنے ان کی حیات ایک نمونہ ہے نا. آپ شاید کسی اور کی زندگی آپ نے نہ دیکھی ہو، لیکن دریا شریف کے رستوں پہ تو آپ کی زندگیاں گزری ہیں. ان کے تو آنکھوں سے دیدار کیے، ان کی مجلسوں میں بیٹھے ہیں، ان کی بارگاہوں میں حاضر ہوئے. اور آپ میں سے اکثر جو نوجوان تو نہیں لیکن جو عمر رسیدہ ہیں، سب نے تقریباً حضور قبلہ عالم قبلہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دیدار کیا ہے، آپ کی مجلسوں میں بیٹھے یا قریب کا زمانہ بھی آپ کا دیکھا ہے. آپ کو جس وقت زیر دیا گیا، حضور قبلہ عالم قبلہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جس وقت زیر دیا گیا تو خادمین کو پتہ چل گیا کہ فلاں شخص نے آپ کے کھانے میں زہر ملایا ہے. تو آپ نے فرمایا خبردار اسے کوئی بھی نہ کہے، اسے کوئی کچھ بھی نہ کہے. آپ نے فرمایا یہ سنت سرکار کی مجھ سے رہ رہی تھی. اب ذرا دیکھیں فقیر، آپ نے فرمایا یہ سنت سرکار کی مجھ سے رہ رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ سنت کیسے ادا کروں، اس شخص نے میری سرکار کی یہ سنت ادا کروا دی. یہ استقامت دین ہے. اور جس وقت آپ پہ جادو کیا گیا، وہ شخص جس نے آپ پہ کیا سب کو معلوم ہے. آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے مجھے یہ پورا واقعہ سنایا ہے. آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے یہ پورا واقعہ سنایا اور وہ اس چیز کے عینی شاہد ہیں. اور کچھ لوگ فوت ہو گئے، ان کی زبان سے بھی میں نے یہ پورا واقعہ سنا ہے. کرنے والا بھی پتا ہے کہ فلاں شخص نے کیا. آدمی بھی موجود ہے جس کا پتہ ہے. جس وقت لوگوں نے اس کو پکڑا تو آپ نے فرمایا خبردار اسی کوئی کچھ نہ کہے، اس نے میری سرکار کی سنت ادا کروائی ہے. یہ فقیری کا نظریہ ہوتا ہے اور اسے استقامت دین کہا جاتا ہے. اسے استقامت دین کہا جاتا ہے کہ جس وقت کوئی دشمنی کے اندر بھی حملہ کرے لیکن فقیر کی نگاہ جو ہوتی ہے اسے سرکار کی سنت کے مطابق دیکھ لیتی ہے. اب ہمارے ساتھ اگر کوئی ہو، ہم میں سے کوئی اتنی استقامت پہ قائم رہ سکتا ہے؟ ہمیں تو پتہ چلے ہم تو جناب ویسے بھی بابوں کے پاس، اللہ معاف کرے خدا معاف کرے، پورا دن جناب ہماری وہ بابوں کے پاس گھومتے رہتے ہیں. آج فلاں کے پاس گئے، اس نے کہہ دیا تیرے اوپر فلاں نے جادو کر دیا، تیرے اوپر فلاں نے جادو کر دیا. اور ہم جناب دل میں دشمنیاں لے کے بیٹھ جاتے ہیں ان بابوں کے کہنے پہ. اللہ معاف کرے وہ بابے ہوتے بھی نہیں ہیں. بابے تو وہ ہوتے ہیں جو تاجدار گولڈا کی طرح ہوں. بابے تو وہ ہوتے ہیں جو تاجدار دریا کی طرح ہوں.
بابے تو وہ ہوتے ہیں جو تاجدار اجمیر کی طرح ہو، جو تاجدار لاہور کی طرح ہو، بابے اصل میں وہ ہوتے ہیں۔ یہ تو اللہ معاف کرے، انہوں نے تو وہ سب نام بدنام کیے ہوئے ہیں، گلی کوچوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم پورا دن ان کے پاس حساب لگاتے ہیں، جی ہم پہ کسی نے جادو تو نہیں کر دیا۔ ارے بھائی یاد رکھنا ایک بات میری سمجھنا، اگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سورۃ الناس اور سورۃ الفلق عطا کی گئی نا، جب لبید کی بیٹیوں نے آپ پہ جادو کیا تو خدائے وحدہ لا شریک نے سورۃ فلق اور سورۃ ناس اتاری، فرمایا محبوب یہ پڑھ، اس سے جادو کا اثر زائل ہو جائے گا۔ تو جس وقت یہ سب کچھ ہوا، اور وہ آدمی کا نام بھی مجھے پتا ہے، ہمیں سب کو اس آدمی کا نام پتا ہے، اس کو پکڑ لیا، اور آپ نے فرمایا یہ مجھے کہتا تھا، عامل تھا وہ بہت سخت، دریا شریف آتا تھا، پورا دن قبرستان میں بیٹھا رہتا تھا، بڑا ٹیٹ عامل تھا، اور وہ آپ سے کہتا تھا کہ مجھے اپنے آبا کی چیز دیں، مجھے ولایت میں سے حصہ دیں، تو آپ فرمایا کرتے تھے تیرا اس میں سے کوئی حصہ نہیں ہے، تو نفسانی خواہشات کا مالک ہے، تو اپنی طلب کا مالک ہے، تو اپنی رضا کا مالک ہے، تیری رضا میں رب اور اس کے رسول کی رضا شامل نہیں ہے، تیری رضا کے اندر رب اور اس کے رسول کی اطاعت شامل نہیں ہے، تیری رضا کے اندر رب اور اس کے رسول کی مرضی شامل نہیں ہے، تو میں کس طرح اپنے آبا کی چیز جنہوں نے صدیوں محنت کر کے رب اور اس کے رسول کی رضا کو تلاش کیا ہے، میں وہ چیز تمہیں عطا کر دوں؟ تو اسی بات پہ اس نے آپ کو تکلیف پہنچائی، لوگوں نے پکڑا اس کو اور اس کو مارنے لگے، آپ نے فرمایا رک جاؤ رک جاؤ، فرمایا اس نے میرے سرکار کی سنت ادا کروا دی ہے۔ یہ ہے فقیری، استقامو کہ ثم استقاموا، پھر اس پہ قائم ہو جانا۔ آپ کو پتہ ہے، سب لوگ جانتے ہیں، غلام اللہ خان آل دیوبند کے بہت بڑے عالم میں گزرے ہیں، ان کے شیخ الحدیث و تفسیر تھے، چونکہ حضور قبلہ عالم سے مسلکی اختلاف کی بنیاد پہ انہوں نے مقدمے بھی آپ کے اوپر دائر کیے، اور پیچھے تک آپ کو پتہ ہے کہ یہ تقریباً آج سے 10-15 سال پہلے تک بھی یہ مقدموں کا سلسلہ جاری رہا تھا۔ یہ سارا سلسلہ ایک مرتبہ ایسی ہوا نا کہ وہ گزر رہے تھے، آپ بارش ہوئی، بارش کے وقت وہ آپ کے گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے، تو کیچڑ تھا اس وقت، تو پکی گلیاں نہیں تھی، پاؤں پھسلا گر گئے، پاؤں پھسلا گر گئے۔ یہ آپ پہ مقدمے کرنے والا شخص ہے، 101 مقدمے کرنے والا شخص ہے، جو بندیوں کے بہت بڑے عالم تھے، 101 مقدمے کرنے والے، گلی کے آگے سے گزرے، پاؤں پھسلا گر گئے، خادم بھاگتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ حضور مبارک ہو، آج کا دشمن آپ کے گھر کے سامنے ذلیل ہوا، کیچڑ کی وجہ سے گر گیا، اب میرا اور آپ کا طرز عمل کیا ہوتا؟ 101 مقدمے کرنے والا شخص ہمارے گھر کے سامنے گرتا تو ہمارا طرز عمل کیا ہوتا؟ آ کے خادم نے خوشخبری سنائی کہ حضور مبارک ہو، گر گیا، لیکن خدا کی قسم یہ فقیر تھا اور ثم استقاموا پہ قائم تھا۔ اس نے میرے آقا کی وہ سنت دیکھی ہوئی تھی کہ پتھر مارنے والوں کو بھی میرے آقا دعائیں دیا کرتے تھے، اوجریاں پھینکنے والوں کو بھی میرے آقا کہتے تھے لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج کے دن تمہیں معاف کر دیا۔ پورے 10 سال میرے آقا کے اوپر ظلم و تشدد کرنے والے، مکے کی گلیوں کے اندر میرے آقا کے اوپر کوڑا پھینکنے والے، میرے آقا کے اوپر اوجریاں پھینکنے والے، حرم کعبہ کے دروازے میرے مصطفیٰ پہ بند کرنے والے، شاب ابی طالب میں میرے آقا کو 3 سال تک بے یار و مددگار چھوڑنے والے، بے آب و گیا چھوڑنے والے، جس وقت میرے آقا کے ہاتھ میں حکومت آتی ہے تو کیا فرماتے ہیں؟ لا تثریب علیکم اليوم۔ یہ فقیر کے سامنے سنت موجود تھی۔ اب خادم نے آ کے کہا حضور گر گیا، تو خدا کی قسم اس مرد کلندر کے الفاظ کیا تھے؟ آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرتے ہوئے اپنے مصلے سے اٹھے اور اس خادم کو کہنے لگے خاموش ہو، کہ کل اگر میرے رب نے حشر والے دن مجھ سے سوال کر لیا کہ میرا بندہ تیرے دروازے کے سامنے گرا تھا اور تو خوش ہوا تھا، تو بتا میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ مجھے تو حشر کی پڑی ہوئی ہے اور تو اب کی بات کرتا ہے۔ آپ نے خدام کو تحفے دیے، تحائف دیے، فرمایا ان کے گھر میں لے کے جاؤ
اور ان سے معافی طلب کرو کہ میری خیال نہ کرنے کی وجہ سے، گلی سجدی نہ کرنے کی وجہ سے آپ گر گئے ہیں، واپسی پہ آپ نے مٹی ڈلوا کے راستہ برابر کر کے جواب بھجوایا کہ اب آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، اس گلی سے گزر کے آپ اپنی مسجد میں جا سکتے ہیں۔ یار یہ فقیری ہے، یہ فقیری ہے۔ میں عبادات ریاضات کی طرف نہیں آپ کو لے کے جا رہا، میں معاملات کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ ثم استقاموا، پھر اس پہ قائم ہو جانا۔ یہ کوئی صدیوں پرانی بات نہیں ہے، یہ اس مرد کلندر کی بات ہے۔ آپ میں سے اکثر نے اپنی آنکھوں سے اس کا دیدار کیا ہوا ہے، آپ میں سے اکثر لوگوں نے اس شخصیت کو دیکھا ہوا ہے۔ یہ اس کی بات کر رہا ہوں، آپ کی نگاہوں کے سامنے گزرنے والی ہستی کی بات کر رہا ہوں۔ ثم استقاموا، پھر اس پہ قائم ہو گئے۔ یہ ولایت ہے، یہ ترک ولایت ہے، یہ طریقہ ولایت ہے۔ خدا کی قسم آج ہم کس ولایت کی تلاش میں پھرتے ہیں؟ آج ہم کن ولیوں کی تلاش میں پھرتے ہیں؟ ولی دیکھنا ہو تو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں۔ ہم اس ولایت کو نہیں مانتے، نہ اس تصوف کو مانتے کہ جو داڑھی منڈے، اللہ معاف کرے، سرکار کی سنتوں کے تارک، سرکار کی شریعتوں کے تارک۔ آج کل ایک امام مہدی بھی آیا ہوا ہے، اللہ معاف کرے، مارکیٹ میں وہ آیا ہوا ہے، نہ اس کی داڑھی ہے، نہ اس کی مونچھیں، کلین شیپ ہے، اور وہ جناب وہ پینٹ شرٹ پہن کے امام مہدی کا دعویٰ کر رہا، اور بڑے بڑے مولوی اس کے پیچھے پھر رہے۔ نوجوانوں نے فیس بک اور ٹویٹر پہ اس کو دیکھا ہوگا، امام مہدی کا دعویٰ کیا ہوا ہے اس نے، اور دنیا اس کے پیچھے پھر رہی ہے۔ نہیں، خدا کی قسم نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کی شریعت نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا دین نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کی شریعت تو وہ ہے کہ زندگی پوری مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ہو۔ میرے مصطفیٰ کی شریعت تو یہ ہے کہ پوری حیات رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہو۔ ثم استقاموا، پھر اس پہ قائم رہے، یہ استقامت ہے۔ اور انشاءاللہ اب تو وقت نہیں رہا، اگلے جمعے انشاءاللہ ہم استقامت پہ بات کریں گے آگے مزید۔ اصل میں استقامت ہی ولایت ہے، استقامت ہی ولایت ہے۔ آپ کوئی بھی ولی اٹھا کے دیکھ لیں، اس کی زندگی میں اگر استقامت نہیں ہوگی تو وہ ولی نہیں بن سکتا۔ استقامت صرف یہ نہیں کہ زبان سے کہہ دیا اور پوری زندگی اس پہ قائم رہے، یہ تو عام مسلمان کی استقامت ہے۔ ولی کی استقامت اس سے بڑی مختلف ہوتی ہے، ولی کی زندگی کی ترتیب اس سے بڑی مختلف ہوتی ہے۔ اس کے وظائف کے اوقات کے اندر کبھی ایک سیکنڈ کا فرق نہیں ہوتا ہے، اس کے اوراد کے وظائف کے اوراد کے ٹائم کے اندر کبھی ایک سیکنڈ کا فرق نہیں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ ہم پھر استقامت پہ بات کریں گے۔ تو یاد رکھیے، یہ ولی بننا اتنا آسان نہیں ہے، اپنے نفس کو سب سے پہلے مارنا پڑتا ہے۔ آپ کھانے سے ہاتھ روک لیں، یہ نفس کو مارنا اتنا مشکل نہیں ہے، حقیقت ہے۔ آپ روٹی سے ہاتھ روک لیں، پانی سے ہاتھ روک لیں، یہ وہ دنیا کی خواہشات سے ہاتھ روک لیں، اس نفس کو مارنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ نفس کو مارنا اس وقت مشکل ہے جس وقت آپ کی عزت نفس پہ حملہ ہو رہا ہو اور آپ خدا کی رضا کے لیے گردن جھکا لیں، اس کو کہتے ہیں نفس کو مارنا۔ اور فقیر کی زندگی کا یہی کمال ہوتا ہے، یہی کمال ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز اگلے جمعہ ہم پھر استقامت پہ آگے بات کریں گے کہ خدا فرماتا ہے قالوا ربنا اللہ، بے شک جنہوں نے لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ وہ قائم رہے۔ اب استقامت پہ انشاءاللہ ہم تفصیلی اولیاء کرام کے کچھ واقعات بھی اور قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر استقامت کی تعریف کریں گے کہ استقامت اصل میں ہے کیا، اور اصل میں استقامت ہی ولایت ہے۔ جس وقت انسان اس مقام پہ پہنچتا ہے نا، تو پھر خدا کے فرشتے آسمانوں سے نزول کرتے ہیں، پھر آسمانوں سے خدا کے فرشتے اس کے پاس نازل ہوتے ہیں۔ خدائے وحدہ لا شریک ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بات یاد رکھیے دوستو، چونکہ میں بڑے خود ایک آستانے کے ساتھ وابستگی کے ساتھ درد دل کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ خدا را ان جھوٹے مکار پیروں کے چکر میں نہ پڑیے۔
یہ جادو جنات آپ کو ہم میں سے اکثر لوگ یہ ذہنی مریض ہو چکے کہ بس جی کسی نے جادو کر دیا، بس جی کسی نے. ایک بات یاد رکھے، جادو بھی اس وقت اثر کرے گا جب رب کا حکم ہوگا. جب رب کا حکم ہوگا جادو اس وقت اثر کرے گا. اگر آپ کا رب آپ کو بچانا چاہ رہا ہے تو کسی جادو کی کیا ضرورت ہے کہ آپ کے اوپر حملہ کر سکے. حقیقت یہی ہے. اس وجہ سے اپنی لو رب سے لگائیں، اپنے رب سے خیر مانگیں، اپنے رب کی ذات کے ساتھ تعلق کو جوڑیں. کوئی خالہ جی کا واڑا تو نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھا اور اس نے جادو کر دیا اور ہم جناب ان عاملوں کے پاس بھاگتے پھرتے ہیں، جناب ان کو پیسے دیتے ہیں، ان کو یہ کرتے ہیں، ان کو وہ کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، ڈمکان کرتے ہیں. کبھی ہم نے خود بھی سوچا ہے کہ ہم نے اپنے بچاؤ کے لیے کبھی کچھ کیا ہے؟ ہمیں کوئی صحیح آدمی کہہ دے نا یار کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سورت تم دن میں اتنی دفعہ پڑھ لو، ہم کہتے ہیں جی ہم نہیں پڑھنی ہے تو آپ کے پاس کیوں آئے؟ تو بھائی اس کو کیا ضرورت ہے آپ کے لیے رات کو چلے کاٹے؟ اس نے تو اپنے پیسے لینے، آپ کو ایک کاغذ کا ٹکڑا پکڑا دینا ہے. آپ کو کون سا پتا ہے کہ جادو ہے یا چلا گیا ہے؟ کسی کو پتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہے یا چلا گیا ہے؟ ہم تو انہی فراڈیوں کے رحم و کرم پہ نا. اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہمارے لیے راتوں کو چلے کاٹے یا ہمارے لیے اٹھ کے جناب وہ باتیں کرے، وہ وظائف پڑھے؟ کیوں؟ تو دوستو یہ بات یاد رکھو، قرآن کریم کی سورہ فلق، سورہ ناس اپنی زندگی کا معمول بنا لے، دن میں 11 دفعہ پڑھیں. خدا کی قسم میں اعلانیہ یہ کہتا ہوں، ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں، اگر جادو آپ کے گھر کے قریب بھی پھٹک گیا نا تو آ کے مجھے پکڑ لینا. حقیقت ہے یہ. سورت فلق اور سورت ناس کو زندگی کا وتیرہ بنا لے، دن میں 11 دفعہ پڑھ لے. ہر ایک آدمی کو آتی ہے، نہیں آتی ہے تو یاد کر لے، اپنے لیے اتنی محنت تو کر لینا، کیونکہ اس سے مضبوط ترین جادو کا توڑ روح کائنات میں کوئی نہیں ہے. میں یہ بات بڑے وثوق سے اور بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں، چونکہ ہمارا یہ بزنس نہیں ہے کہ میں کہوں جی یہ بزنس ہے لوگ چلے جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، ہم نے تو یہ کام کرنا نہیں ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جن کا یہ کام ہو ان کا بھی ٹھپ ہو، تاکہ آپ لوگوں کا عقیدہ خدا کی ذات پہ مضبوط ہو. یار رب پہ عقیدہ رکھو، رب پہ عقیدہ رکھو. ان بکھنڈیوں پہ کیوں عقیدہ رکھا ہوا ہے؟ ان 2 نمبریوں پہ کیوں عقیدہ رکھا ہوا ہے؟ یقین کریں یہ بڑی عجیب معاملات ہیں. حقیقت یہ کہ یہ اس سے بڑا مضبوط جادو کا توڑ روح کائنات میں کوئی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ کائنات کی سب سے بڑی ذات خدا نے عطا کیا، جسے عطا کیا وہ مصطفیٰ کی ذات ہے. بتائے اس سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ اور جتنے بھی عملیات ہیں وہ کسی کے پیر نے کسی کو دیے ہوں گے، کسی کے عامل نے کسی کو دیے ہوں گے. خدا کی قسم یہ ذات خدا نے ذات مصطفیٰ کو دیا ہے. یہ ذات خدا نے ذات مصطفیٰ کو دیا ہے. اس سے بڑا توڑ جادو کا کیا ہوگا؟ لیکن کیا کریں، ہم قرآن سے جڑتے نہیں ہیں نا بھائی. ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہم قرآن سے نہیں جڑتے. ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں. خدا را اپنے آپ کو بدلیے، ان لوگوں کے چکروں میں نہ پڑیے. یہ جتنے بھی دکانیں سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، عامل بابا فلاں 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 فلاں، وہ پتہ نہیں ہمارے دیواروں کے اوپر جتنے اشتہارات ان کے لگے ہوتے ہیں. اب تو اللہ حکومت کا خدا بھلا کرے کہ اس نے یہ وال چاکنگ پہ پابندی لگا دی ہے، وگرنہ ہمارا جو بچپن ہوتا تھا جس گلی سے گزرتے تھے عامل بابا بنگالی، فلانا بابا بنگالی، ہر قسم کی جادو کا توڑ، معشوق قدموں میں فلاں 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 فلاں. بھائی عشق حقیقی لگا لو، عشق مزاجی کی طلب ہی نہیں رہے گی. حقیقت ہے ہماری زندگیاں تباہی اس وجہ سے ہیں کہ ہم رب اور اس کے رسول کے رستے سے بھاگ گئے ہیں. ہماری زندگیوں کو تباہی کا مین طریقہ وجہ یہی ہے کہ ہم رب اور اس کے رسول کے طریقوں سے بھاگ گئے ہیں. اپنے آپ کو رب کے قرب کی طرف لے کے آؤ، رب اور اس کے رسول کی اتباع کی طرف لے کے آؤ. خدا کی قسم یہ زندگی کی پریشانیاں آپ کے قدموں کی دھول چاٹیں گی. کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. جس وقت میرے ابا جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، میں آخری بات کرنے لگا ہوں. میں نے ایک دن مجھے ہمیشہ وہ ان کا ایک جملہ ہوتا تھا کہ بیٹا دعا کرو اللہ خیر کرے. تو میں نے ایک دن ویسے ہی کہہ دیا، میں نے کہا حضور اللہ تو خیر کرے گا، مخلوق جو نہیں خیر کرنے دیتی. تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیا. آپ نے فرمایا بیٹا جب رب خیر کرے تو مخلوق کی کیا ضرورت کہ تمہارا نقصان کر سکے.
جب رب تمہارے لیے خیر لکھ دے تو آپ نے فرمایا بیٹا جس وقت رب خیر لکھ دیتا ہے تو پھر مخلوق کے دل سے تیرا بغض نکال کے محبت ڈال دیتا ہے، کوئی تجھے تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ جس وقت رب تیرے لیے خیر لکھ دیتا ہے تو پھر وہ مخلوق کے دل سے تیرا بغض نکال دیتا ہے، تیری نفرت نکال دیتا ہے، پھر دلوں میں تیری محبت ڈال دیتا ہے۔ جب دلوں میں تیری محبت آ جائے گی پھر مخلوق تجھے تکلیف دینے کا سوچے گی کہاں سے؟ اس وجہ سے اپنی لوئیں رب کے ساتھ لگاؤ، اپنے تعلق رب کے ساتھ جوڑو، اپنے گھروں کو تباہ نہ کرو اور ان لوگوں کے چکروں میں بھی نہ پڑو۔ چونکہ فقیری جس چیز کو ہم مانتے ہیں نا، ہم فقیری اس لیے نہیں کرتے یا فقیری کو اس لیے نہیں مانتے کہ یہ تعویذ گنڈوں کا کام ہے۔ خدا کی قسم ہم فقیری کو اس لیے نہیں مانتے کہ یہ تعویذ داغے کا کام ہے۔ ہم تو فقیری کو فقط اس لیے مانتے ہیں کہ یہ ٹوٹے دلوں کو محبت مصطفیٰ سے جوڑ دیتی ہے۔ ہم تو فقیری کو فقط اس لیے مانتے ہیں کہ یہ مقام پہ بیٹھے ہوئے ڈور لا مقام والے سے جوڑ دیتی ہے۔ ہم تو فقیری کو اس لیے مانتے ہیں کہ ہم بیٹھے زمین پہ ہوتے ہیں، تعلق خدا کی ذات سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ہم تو اس وجہ سے فقیری کو مانتے ہیں اور یہی فقیری ہے۔ خدائے وحدہ لا شریک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔